قبروں پر سجدہ کرنا اور وہاں جا کے دعا مانگنا جائز ہے؟ قبروں پر سجدہ کرنا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ قرآن سے دلیل ہے، سورہ الجن میں ہم دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مسجدیں اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اس آیت سے کلیئر ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ سجدہ عبادت کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اگر سجدہ کسی قبر کو کیا جا رہا ہے تو وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو گیا، جو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ سورہ لقمان میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اللہ فرماتے ہیں، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اگر کوئی سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرے تو وہ شرک ہے، اور اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا اگر بندہ اس پر مر جائے۔ سورہ النساء میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں 448 میں۔ حدیث سے دلیل ہے، صحیح البخاری حدیث نمبر 435 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 531۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس حدیث سے کلیئر ہے کہ قبر کو سجدہ کی جگہ بنانا منع ہے، قبر کو سجدہ کرنا منع ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3227 میں بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر پر سجدہ کرنے اور اس پر عمارت بنانے سے منع فرمایا۔ اب دیکھتے ہیں قبر پر جا کر دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں۔ یہاں دو چیزیں سمجھنی ضروری ہے۔ قبر پر جا کے اللہ سے دعا کرنا میت کے لیے یہ جائز ہے، پر قبر پر جا کے میت سے ہی دعا مانگ لینا ناجائز ہے۔ یعنی کہ آپ قبر پر جا کے میت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، جن کا انتقال ہو گیا ان کی مغفرت کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن آپ جو میت ہے اسی سے دعا نہیں مانگ سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قبرستان جاتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے نمبر 974، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت الباغی جا کر فرماتے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اس کا مطلب ہے تم پر سلام ہو اے قبر میں رہنے والو۔ اس کا مطلب تو کلیئر ہو گیا کہ قبر پہ جا کے مردوں کے لیے دعا کرنا جائز ہے، پر مردوں سے ہی دعا مانگنا وہ ناجائز ہے۔ اگر کوئی کہے یا غوث مدد، یا کسی بزرگ میں مشکل حل کرو، یا کسی بزرگ سے کہ میری مشکل حل کرو، تو یہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ کی جگہ کسی اور سے مدد مانگا جا رہا ہے، یہ بول کے کہ یہ اللہ سے ہماری سفارش کریں گے تو دعا جلدی پوری ہو جائے گی۔ لیکن اللہ نے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ اللہ تک جانے کے لیے مدد لگے گی یا اللہ سے دعا قبول کروانے کے لیے کسی کا سہارا لگے گا، بلکہ اللہ خود کہتے ہیں سورہ غافر، اس کا دوسرا نام المومن ہے قرآن شریف میں، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہاں اللہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو، کسی اور کا نام نہیں لیا۔ یہاں تک کہ سورہ البقرہ ہم لوگ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ اس آیت میں دیکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس فلاں کے تھرو آنا تبھی دعا قبول کروں گا، بلکہ انہوں نے فرمایا میں قریب ہوں۔ یہاں تک کہ سورہ الفاتحہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو، ہم لوگ روز نماز میں پڑھتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ روز نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ کلیئرلی ڈکلیریشن ہے کہ مدد صرف اللہ سے، اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ سورہ الزمر اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں مشرکین کہتے تھے ہم ان کو صرف اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، لیکن اللہ نے اس عقیدے کو ریجیکٹ کیا۔ اس سے کلیئر ہوا اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کو بھی بیچ میں رکھنا غلط عقیدہ ہے۔ سورہ فاطر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، یعنی جو اللہ کے سوا پکارے جا رہے ہیں وہ سن ہی نہیں سکتے تو دعا کیسے قبول کریں گے۔ حدیث 1496 نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کو فرمایا جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ یہی ڈائریکٹ انسٹرکشن ہے۔ قرآن سے دلیل لے سکتے ہیں سورہ فاتر، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے۔ جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ وہ نہیں سنتے تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ دعا قبول ہوگی؟ سورہ الاحقاف اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارے جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ تو آپ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم کو ٹھیک کیسے کرے؟ تو اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے اور معافی مانگے، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور ہمیشہ دھیان رکھیے سجدہ صرف اللہ کو،
سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، قبر کو عبادت کی جگہ بنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ دعا صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے، اللہ قریب ہے، بیچ میں کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ قرآن نے وسیلہ کا عقیدہ ریجیکٹ کیا، حدیث میں کلیئر انسٹرکشن ہے اللہ سے مانگو۔ آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ہم کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ شرک سے دور رہیے، گناہ سے دور رہیے، اور اگر کوئی کوشچنز ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے۔ جزاک اللہ خیرن۔